کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ کوئی عمل ہے تب تو معاف کر دے گا، شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ شرک کے علاوہ کوئی عمل ہے تو بھلے اللہ رب العالمین معاف کر دے، یوں ہی معاف کر دے، سزا کے بعد معاف کر دے، مگر شرک ہے تو اس کی معافی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے مشرک پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ بھی شرک کرے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر سے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے اور دوسرا آدمی کون ہے جو اپنے اور اپنے بھائی کے اندر دشمنی پیدا کرتا ہے، دشمنی ڈالتا ہے یا اپنے بھائی سے دشمنی کرتا ہے، وہ چاہے مسلمان بھائی ہو، چاہے آپ کا سگا بھائی ہو، چاہے آپ کے رشتہ داری کی وجہ سے بھائی ہو، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے ناچاقی ہو گئی، آپ کی انبن ہو گئی، ہو بھی سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی ہر شخص کی ہر بات سے راضی ہو جائے، آپ کا دل ہر چیز پر گوارا کر جائے، مگر اس کا بھی اصول ہے، وہ کیا ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض نہیں رہ سکتے، اور ان میں 3 دن ہونے کے بعد، یہ 3 دن حد ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے تک خوب ناراض رہے، یہ 3 دن حد ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے بعد ان دونوں میں جو سب سے پہلے پہل کرے اور جا کر کے بول دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان دونوں میں سب سے بہتر ہے، سب سے افضل۔ اس لیے دشمنیاں ہیں، اگر رشتہ داریوں کے اندر، خاندان کے اندر کسی طرح کی ناچاقی ہے اپنے مسلمان بھائی سے، تو اس کو ختم کریں، ورنہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا یہ عمل، ہمارے یہ نیک اعمال برباد ہو جائیں۔ اسی طرح سے ایک سماجی ہی چیز ہے، کیا اخلاق کو بہتر بنائیں، اور یہ رمضان المبارک پورا اسی وجہ سے ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اس کی پریکٹس ہو جائے، اس کا پورے طور پر اس کی مشق ہو جائے، اور دوسری چیز کیا ہے، اس کا اخلاق بہتر ہو جائے، اس کے اخلاق بہتر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے، چغل خوری بھی کرتا ہے، اور لغو اور رفث کے اندر مبتلا ہے، ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ یہ رمضان المبارک انسان کو مہذب بناتا ہے، با اخلاق بناتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ، کہ مومن آدمی اپنے حسن اخلاق سے درجۃ الصائم القائم، ایک قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے اور روزے دار کے برابر ہو جاتا ہے، اس حسن اخلاق کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بہتر، اور حسن اخلاق صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی سے بس میٹھی بات بول دیجئے، نہیں، حسن اخلاق ایک پورے انسانیت جس کے اندر اخلاق سے بھرا ہو، اس طرح کی صفات پائی جائیں گے، تب وہ انسان با اخلاق ہوگا۔ اس کے اندر سچائی ہو، امانت داری ہو، غریبوں سے، بے کسوں سے، بے بسوں سے، یتیموں سے، بیواؤں سے اس کے ہمدردی ہو، اسی طرح سے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہو، مہمان نوازی کرتا ہو، تواضع ہو، خاکساری ہو، عدل و انصاف ہو، اور کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے، منکرات کو دیکھ رہا ہے تو منکرات کے لیے وہ کھڑا ہو، اس کی روک تھام کے لیے آگے بڑھے۔ ایسا نہیں ہے کہ منکرات کو بھی دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے، اچھی چیزیں جو ہیں وہ تو ہے ہی، جو بری چیزیں ہیں ان کو بھی مسکرا رہا ہے دیکھ کر کے، وہ با اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق مند وہ ہے جو برائیوں کو دیکھ کر کے اس کو روک تھام کرنے کی کوشش کرے،
اور اپنے اخلاق کے اس پورے مجموعے کو اپنے اندر جاگزی کرے، تب جا کر کے وہ ایک با اخلاق انسان ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام صفات آپ دیکھیں گے موجود تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے عرش سے گواہی دی کیا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے اندر رمضان کی تیاری کے لیے، استقبال کے لیے، رمضان المبارک کے تمام حقوق کو ادا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں۔ ایک مسلمان ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت یہ اعمال کرنا چاہیے، مگر ابھی جس کی مشق ہونے جا رہی ہے اس کے لیے پوری طور پہ ہمیں تیار ہونا چاہیے تاکہ یہ ہمارا عمل بھی قبول ہو اور جو مقصد ہے وہ مقصد بھی پورا ہم حاصل کر سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے تک پہنچائے اور اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مقبولین میں سے بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں